اب یہ اور بات ہے کہ جو خواب آدمی نے دیکھا اس کی تعبیر کیا ہے، مطلب کیا ہے، یہ ہر آدمی کو معلوم نہیں ہو پاتا۔ خوابوں کی تعبیر پر کئی کتابیں موجود ہیں جس میں خوابوں کا مطلب لکھا گیا ہے۔ تو خوابوں کی جو تعبیر کی کتابیں ہیں جسے تعبیر الرؤیا کہا جاتا ہے، تو تعبیر الرؤیا میں ملتا ہے کہ کسی نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ ماہ ربیع الاول آ گئے۔ سبحان اللہ۔ خواب آدمی کچھ بھی دیکھ سکتا۔ رات میں سوئے تھے سونپور گاؤں میں، آنکھ بند ہوئی تو پہنچ گئے دبئی، اور وہاں پہنچے اتنی دولت کما لیا، اتنی دولت کما لیا لا نہیں سکتا ہندوستان۔ لیکن جب آنکھ کھلی تو پھر اپنے گھر میں وہی بستر ہے، وہی چارپائی ہے، ہاتھ خالی کا خالی۔ تو خواب کچھ بھی بندہ دیکھ سکتا، لیکن دیکھنے والے نے دیکھ لیا کہ ربیع الاول شریف کا مہینہ آ گیا۔ اب اس کا مطلب کیا ہوگا؟ خواب میں دیکھا ماہ ربیع الاول آ گیا، اب اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ تو خواب کی تعبیر جاننے والے علماء نے لکھا ہے کہ جس نے یہ خواب دیکھا کہ ربیع الاول کا مہینہ آ گیا، میں نے ربیع الاول شریف کا مہینہ پا لیا، کہتے اس کی تعبیر یہ ہے اگر وہ تنگ دست ہوگا تو اللہ اسے مالدار بنا دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر اس نے خواب میں دیکھا کہ ربیع الاول شریف کا مہینہ آ گیا ہے، اگر اس پر کوئی ظلم کر رہا ہے تو وہ ظلم سے نجات پا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر خواب میں دیکھا کہ ربیع الاول شریف کا مہینہ آ گیا ہے، اگر وہ بے اولاد ہے تو القریب اللہ اسے صاحب اولاد بنا دے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر خواب دیکھنے والے نے دیکھا ربیع الاول شریف کا مہینہ آ گیا، اس کے گھر میں لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں، اللہ اسے القریب لڑکا عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں سوچنے لگا جب خواب میں ربیع الاول دیکھے، ربیع الاول کا مہینہ پالے تو تنگ دست خوشحال بن جائے، مظلوم پر سے ظلم ختم ہو جائے، بے اولاد صاحب اولاد ہو جائے، تو اگر زندگی میں زندہ رہتے ہوئے نیند کی حالت میں نہیں، بیداری کی حالت میں بندہ اگر ربیع الاول شریف کا مہینہ پا جائے تو جو بھی مانگے گا اس مہینے کے صدقے میں اللہ سب کچھ عطا فرما دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماہ ربیع النور، نعرہ تکبیر۔ یہ بات مان لینے میں کوئی دشواری ہے؟ خواب میں دیکھے ربیع الاول کو تو تنگ دست خوشحال بن جائے، بے اولاد صاحب اولاد ہو جائے، تو اگر بیدار رہتے ہوئے یہ مہینہ پا گیا اور میلاد النبی میں آ گیا، اب وہ جو گھر میں رہ گئے وہ آپ کی برابری نہیں کر سکتے، یاد رکھیے گا۔ کتنی رحمتیں پائیں گے، کتنی برکتیں پائیں گے وہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اور یاد رکھیے، میں نے کہا اس مہینے میں اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، پیدا ہوئے۔ آپ بتاؤ آپ کے گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں، اگر بچہ پیدا ہو کوئی بھکاری آ جائے، اپنے لال کا صدقہ مجھے دے دو، کچھ عطا کرو، بولے ماں باپ اسے دینے میں کچھ افسوس کریں گے نہیں؟ ارے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، بچے کا صدقہ مانگ رہا ہے، دو بھائی سے۔ ارے یار تو جب یہ دنیا کا دستور ہے جس کے گھر میں بچہ پیدا ہو بچے کے نام پر مانگا جائے تو سائل خالی نہیں جاتا۔ ارے جب رب کا محبوب اس مہینے میں دنیا میں تشریف لایا، اب رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے مانگو، اے پروردگار عالم اس مہینے کی 12 تاریخ کو تیرا محبوب پیدا ہوا ہے، اے اللہ اپنے محبوب کی پیدائش کی خوشی میں میرے گناہ معاف فرما دے۔ بولا معاف ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ یہ اللہ روزی میں کمی ہے، روزی میں برکت پیدا فرما دے، اللہ روزی میں برکت دے دے گا۔
اگر کوئی بے اولاد ہے مانگ لے اس انداز میں جیسا میں نے بتایا ہے، اللہ اسے اولاد سے نواز دے گا۔ سبحان اللہ۔ جس کے گھر میں لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوں، اگر لڑکا مانگے اللہ عطا فرما دے گا۔ اس مہینے میں اللہ کسی کو غمزدہ نہیں فرماتا۔ سیرت النبی کی کتابیں پڑھ لی جائیں، میرے آقا علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف لانے سے عرب تو کفر و شرک کا اڈا بنا ہوا تھا، ان عربیوں کی حالت جانوروں سے بھی بدتر بن چکی تھی۔ گھر میں کسی کے لڑکی پیدا ہو جاتی، گھر سے نکلتا نہیں، ہماری شرم کے منہ چھپاتا پھرتا تھا۔ تو یہ ان کی حالت تھی، وہ غمزدہ ہو جاتے تھے گھر میں لڑکیاں پیدا ہوتی تھی۔ جس سال اللہ کے نبی اس دنیا میں تشریف لانے والے ہوئے، اللہ نے پورے عرب میں اور پورے مکے میں جن کے گھر میں بھی پیدائش ہونے والی تھی، اللہ نے کسی گھر میں لڑکی کو پیدا نہیں فرمایا، ہر گھر میں لڑکا ہی پیدا فرمایا ہے، تاکہ میرا محبوب مکے میں جلوہ گر ہو، پیدا ہو، دوسروں کے گھر میں بھی کوئی بچی پیدا ہو جائے تو کہیں وہ غمزدہ نہ ہو جائے۔ اللہ نے خوشی عطا فرمائی۔ تو اگر آپ اس مہینے میں 12ویں تاریخ میں میلاد النبی منا کر کے اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ مانگے رب سے تو اللہ ضرور عطا فرما دے گا۔ اور میلاد شریف منانے میں ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ بردان جی خیر، میں نے سنا آپ نے بہت اچھا کام کیا، اللہ اور مزید توفیق عطا فرمائے۔ سرکار کے میلاد پر آپ خوب کھانے کھلاتے، بہت اچھی بات ہے، اللہ اسی طریقے پر آپ کو باقی رکھے، آمین آمین۔ اور یاد رکھیے میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ محبوب ذرا ہے مائک والے ای کو ذرا کم کر دے۔ ہلو ہلو اللہ ارشاد فرماتا ہے، ہاں بس صحیح، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ محبوب آپ فرما دو کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ملنے پر خوشیاں مناؤ۔ Hey there. Subscribe to my وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور یہ اس سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے۔ خوشی منانا یہ اس سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اسی آیت کریمہ سے متعلق تھوڑی دیر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے شروع سے ہم پھر ایک بار پڑھتے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ۔ لفظ قل، محبوب آپ فرماؤ، پیغام تو ہے اللہ تعالیٰ، بتانا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ لوگو میرے بندو، جب تمہیں میرا فضل ملے، میری رحمت ملے تو تم خوشیاں مناؤ۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ کا فضل بہت ہے، مختلف قسم کے فضل ہیں ہم پر، اللہ کی رحمتیں بھی ہیں۔ اپنے جسم پر ہی ہم نظر ڈال لیں، یہ ہاتھ پیر آنکھ ناک کان، یہ سب اللہ کا فضل ہے، اس نے ہمیں عطا کیا، اس کی رحمتیں ہیں۔ آنکھوں میں روشنی ہے، کانوں میں سننے کی طاقت ہے، ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت ہے، پیروں میں چلنے کی طاقت ہے، یہ سب اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کا فضل ہے۔ اور اللہ فرماتا جب اللہ کا فضل ملے، رحمت ملے تو خوشیاں مناؤ، لیکن خود نہیں بول رہا ہے، محبوب آپ بول دو۔ میں سوچنے لگا، اے اللہ، کیا تو بول نہیں سکتا تھا بندوں سے؟ تو نہیں فرما سکتا تھا؟ and also press this bell icon. جواب ملے گا، نادان میں تو قادر مطلق ہوں، میں تو کچھ بھی کر سکتا ہوں، کچھ بھی بول سکتا ہوں۔